اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ریپرزنٹیشن مسترد ہونے کا آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں درخواست آئندہ چند روز میں دائر ہونے کا امکان۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی سینیورٹی بحال اور چیف جسٹس کا جاری ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی جائے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے تینوں ٹرانسفر ججز کی دوسری، 9ویں اور 12ویں نمبر کو درست قرار دیا تھا۔ آئی ایم ایف کو خط اور ڈوسیئر لکھ دیا، خط اور ڈوسیئر آئی ایم ایف مشن اسلام آباد کو پہنچا دی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ وہی ڈوسیئر ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو جمع کرائی گئی تھی۔ عام انتخابات میں رپورٹ کی تصویر بھی ڈوسیئر میں شامل ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے۔ اور میرپور خاص میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، ڈاکٹر شاہنواز قنبر قتل کیس میں ایم ایل او سول اسپتال ڈاکٹر منتظر مہدی گرفتار۔ اے ٹی سی نے ڈاکٹر منتظر کو 2 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گرفتار ایم ایل او پر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کے شواہد چھپانے کا الزام ہے۔ ملزمان کے خلاف قتل، دہشت گردی، کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی۔ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ آرمی چیف کا نوجوانوں کو پاکستانیت کا جذبہ اپنانے کی تلقین، ایسی مہارت حاصل کریں جو ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنائیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان بھر سے آئے یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء سے خطاب، سپاہ سالار کا طلباء کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر زور۔ کہا پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے، کبھی بھی فتنۃ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے مثبت رد عمل، اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کے عزم کی تعریف۔ ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا سے شہباز شریف کی ملاقات، وزیر اعظم کا ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے کی کارکردگی بہتر کرنے کا اعادہ۔ کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی بحالی کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کل میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی۔ کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہمارے جو ڈیوٹی سٹرکچر، ہمارا جو انرجی ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی، امپلائمنٹ تب بڑھے گی، تب ہماری پروڈکشن بڑھے گی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی، ان کے آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار۔ بجلی کی قیمتوں پر آئی ایم ایف کے نام ماننے کا کھٹکا اب نہیں رہا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ منصوبہ بنا کر لائیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا یو اے ای کے صدر سے ملاقات خوشگوار رہی۔ دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دی، سرمایہ کاروں نے مثبت تجاویز دیں۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں فلسطین سے متعلق اپنا موقف پیش کیا، سمٹ میں کہا فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیات پر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ابوظہبی میں آرمی چیف کے ساتھ یو اے ای کے صدر سے اہم ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری کے منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ آئی ایم ایف کے لوگ کون سی حیثیت میں کس کی اجازت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گیا ہے؟ کل کوئی بندہ آئی ایم ایف کا آئے گا اور وہ کہے گا کہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کر لیں، تو کیا آپ کو وہ بھی مانی جائے گی؟ چیف جسٹس سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات پر سوالات اٹھ گئے۔ قومی اسمبلی میں جے یو آئی رکن اسمبلی نور عالم خان نے پوچھا، بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کا وفد کس حیثیت میں کس سے پوچھ کر چیف جسٹس سے ملا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے آئی ایم ایف وفد نے وقت دیا ہوگا، چیف جسٹس نے وقت دیا ہوگا، فریقین کی رضامندی سے یہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ آئی ایم ایف خواہش نہیں مجبوری، ایٹمی پروگرام سے متعلق آئی ایم ایف کے کوئی خدشات نہیں، معاشی سانسیں آئی ایم ایف کی وجہ سے بحال ہوئیں۔ آئی ایم ایف نے ٹائم مانگا ہوگا، انہوں نے ٹائم دیا ہوگا، دونوں جو فریق ہیں ان کی مرضی سے وہ ملاقات ہوئی ہے، کوئی امپوز نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ بات، اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے ملک میں جو مختلف مالی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں جوڈیشری ہماری مدد کرے، اور جوڈیشری جو ہے ایک فائنینشیل ڈسپلن کے ایفرٹ ہے اس کو سپورٹ کرے، دیٹ از آل۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا کوئی بالکل صحیح کا آنریبل ممبر نے کوئی رول نہیں بنتا۔
तब अच्छा है कि खबरें मिल रही हैं हुकूमती काविशों से मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम खुशाइंद। मुल्की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंश्योर पैक्ट कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेम वर्क फराहम करना है। वज़ीर आज़म की MD IMF के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई।